السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور ساتھ ہی آپ کو خبر دیں کہ غاصب ہندوستان کا یوم آزادی یوم سیاہ بن گیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف پاکستان اور دنیا بھر میں بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ مظاہرے، ریلیوں اور تقریبات میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام پر بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ دہشت گرد اور غاصب ریاست بھارت کے یوم آزادی کو ایل او سی کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مکمل ہڑتال کی گئی اور تمام کاروباری مراکز بند رکھے گئے۔ سڑکوں پر ہو کا عالم رہا۔ یوم سیاہ پر مودی کے مظالم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ مقبوضہ وادی میں گلی گلی شہر شہر مظاہرے ہوئے اور صدائے احتجاج بلند کیا گیا۔ کشمیریوں کے جذبہ حریت سے پریشان مودی سرکار نے ریلیوں اور مظاہروں کو روکنے کے لیے پابندیاں سخت کی اور جگہ جگہ فوج تعینات کر کے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔ نام نہاد یوم آزادی پر مودی سرکار نے سری نگر میں جشن منانے والوں کے ہجوم سڑکوں پر نکل آنے کا دعویٰ کیا، لیکن عملاً لال چوک میں مودی کی تقریر سننے کے لیے چند فوجی اور پولیس والے ہی کھڑے نظر آئے۔ پریوار کے سنسکاروں سے پلا بڑا احتجاجی مظاہروں اور آزادی کے نعروں کی گونج کہیں دنیا تک نہ پہنچے، مودی سرکار نے خوف کے مارے وادی بھر میں انٹرنیٹ بند رکھا اور ٹیلی فون سمیت ذرائع مواصلات کی سہولت بھی چھین لی گئی۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے اپنے پیغام میں کہا کہ دوسروں کے حق آزادی دبانے والی قوم کو یوم آزادی منانے کا حق نہیں۔ جو دوسروں کی آزادی کو طاقت کے ذریعے دباتے ہیں وہ اپنی آزادی کا جشن منانے کا ہر حق کھو دیتے ہیں۔ سید علی گیلانی نے ہمیشہ خود کو پاکستانی کہا اور مقبوضہ وادی میں بھی یہی نعرہ لگایا۔ اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق میں صرف مظاہرے اور ریلیاں ہی نہیں نکالی گئی، بلکہ دنیا بھر میں موجود لاکھوں حریت پسند افراد نے مودی سرکار پر کڑی تنقید کی اور بلیک ڈے ٹویٹر کی ٹرینڈنگ لسٹ میں ٹاپ پر آ گیا۔ وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سفارتکاری میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ کشمیری روزانہ مر رہے ہیں، ان کی جدوجہد انصاف پر مبنی ہے۔ بھارتی جبر کو اجاگر کرنے میں انسانی حقوقی تنظیموں کا بھی اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے آرٹ اور کلچر کا فورم بھی اپنانا ہوگا۔ کشمیریوں کی جان ہمارے لیے ویلیوبل ہے، اب ہمیں بات کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ جب آپ ان کا کلچر آف ریزسٹنس لے کے جائیں گے، جو وہ اپنے ان پہ ظلم اور تشدد کی کہانیاں تھرو کلچر باقی دنیا کو دکھائیں گے، اس کا امپیکٹ بہت ہوگا۔ اٹ ول ہیلپ یور پولیٹیکل ڈپلومیسی، اٹ ول بی اے بگ سپورٹ ٹو یور پولیٹیکل ڈپلومیسی، اور وہی سول سوسائٹی دنیا کی اپنی حکومتوں پہ پریشر زیادہ ڈالے گی جب ان کے پاس ویژولز ہوں گے، ان کے پاس دکھ بھری داستانیں ہوں گی، چاہے میوزک ہو، چاہے سانگ ہو، پوئٹری ہو، تو ان کو پتہ چلے گا۔ عام شہری جو ہیں باقی ممالک میں دنیا کے، وہ بیٹھے نہیں رہتے کشمیر خبروں میں سننا کہ جی کیا ہو رہا ہے، بٹ جب یہ کلچر جائے گا، کلچر آف ریزسٹنس، وہ سنیں گے، they will notice it۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ یوم سیاہ پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض حسن چوہان کا کہنا تھا کہ بھارت رو کے ذریعے ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ اس وقت بھارت کی قیادت ہٹلر مودی کے ہاتھ میں ہے، بھارت چین کے ہاتھوں روز پٹ رہا ہے۔ آج انڈیا، انڈین را، انڈین فوج، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین میڈیا اور انڈیا کا نریندر مودی اور انڈیا کا بی جے پی نیپال کے لیے عذاب بنا ہوا ہے،
भूटान के लिए अजाब बना हुआ है, पाकिस्तान के लिए जुल्म जबर और दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ है, जितने ममालिक बर्मा के लिए जुल्म और जबर का इस्तारा बना हुआ है, और चीन से जो है वो रोजाना छितर खा रहा है रोजाना, और उसके बाद उनका इंडियन मीडिया सारा दिन चीन के खिलाफ टा 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 उन्होंने लगाई होती है। यही इस इंडिया का और इस फाशिस्ट मुल्क का और इस फाशिस्ट माशरे का और इसकी सोसाइटी का और इसकी एस्टेब्लिशमेंट का तुर्रा इम्तियाज है। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा किया। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि यौम स्याह मनाकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि कश्मीरी आजादी तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अलमदार बलूच रिपोर्ट करेंगे। भारतीय हाई कमीशन के सामने किए गए मुजाहरे से खिताब करते हुए हुर्रियत रहनुमाओं का कहना था कि भारत ने कश्मीरियों के हकूक गस्ब कर रखे हैं, आलमी बिरादरी नोटिस ले। पूरी दुनिया में कश्मीर के अंदर यहाँ पर जहाँ पर भी कश्मीरी मौजूद हैं वो इसको यौम सियाह के तौर पर मनाते आ रहे हैं, और आज बड़े जज्बात के साथ, बड़े एग्रीगेशन के साथ कश्मीरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम भी आज़ादी चाहते हैं। हम इसको यौम सियाह के तौर पे क्यों मनाते हैं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में कब्जा किया है और उसकी 10 लाख की फौज अभी मकबूजा कश्मीर में मौजूद है। हुर्रियत रहनुमा बोले, तमाम तर मजालिम के बावजूद मोदी तहरीक आज़ादी कश्मीर को नहीं रोक सका। उन्होंने सिर्फ शिकार नहीं बनाया कश्मीरियों को, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले अक़लियतों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को, दलितों को और जो दूसरे तबकात है हिंदुओं के, उनको भी उन्होंने शिकार बनाया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनने के बजाय मसला कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मनाते शहरी सड़कों पर आ गए। शहरियों की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए शहरी भी सड़कों पर निकल आए और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। कश्मीरियों के हक में निकाली गई रैली में शरीक अवामी रिक्शा यूनियन के सरबराह मजीद गौरी का कहना था कि भारत के यौम आज़ादी को तस्लीम नहीं करते। भारत के यौम आज़ादी को नहीं मानते। हम आज ये बताना चाहते हैं कि भारतीय फौज ने जो जबरन कब्जा किया मकबूजा कश्मीर पे, हम उसको नहीं मानते। हम मोदी सरकार तेरे भारत की यौम आज़ादी को नहीं मानते। भारतीय फौज ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है ना, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि ये 15 अगस्त कश्मीर का है, हम उसका यौम स्याह मना रहे हैं। कश्मीरियों के हक में शहरियों की जानिब से निकाली गई रैली में शरीक बच्चों ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती भी किया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ है, इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम कश्मीरी बहन बहन के साथ हैं। हम हिंदुस्तानी की यौम आज़ादी को नहीं मानते, हम यौम स्याह मना रहे हैं और कश्मीरी इंशाल्लाह आज़ाद होंगे। रैली में मौजूद अफराद की जानिब से मुल्क में अमन की फिजा कायम करने पर पाक फौज के हक में नारे भी लगाए गए, जबकि शहरियों ने भारत की यौम आज़ादी की मुनासबत से स्याह परचम भी उठा रखे थे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। सियासी मंजरनामे का रुख करें तो वहां से आपको बताएं कि वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि मरियम नवाज ने पत्थरों वाला जुलूस निकाला। मरियम नवाज की पेशी पर रावलपिंडी से भी वैन्स किराए पर ली गई। मरियम नवाज की वजह से नवाज शरीफ का हाल सबके सामने है। उनका मजीद कहना था कि इतने दिन उनका बयानिया डीप फ्रीजर में रखा हुआ था, जो अब बाहर निकला है। उनकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए। हैरान हूं, मरियम नवाज ना अहल हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जाने क्यों अहल फिर रहे हैं। सऊदी अरब हमारा आजमूदा और तारीखी और हकीकी और दिल के करीब दोस्त है, और इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब में पहले ही तल्लुकात जो हैं, थोड़ी बहुत अगर जो गलतफहमियां थी दूर हो चुकी हैं। कल आर्मी चीफ और जनरल फैज DGI जो है वो जाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कोई माशा तोला फर्क रह गया वो भी दूर हो जाएगा, और पाकिस्तान आगे से भी ज्यादा तारीखी तौर पर इस दोस्ती को आगे लेकर बढ़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने APC से मुतल्लिक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों में इख्तिलाफ की खबरों की तरदीद कर दी।
ہیں کہ حزب اختلاف کی اشتراک سے تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، قوم کے سامنے واضح پلان رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وعدہ تھا کہ مارچ میں حکومت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، مارچ تو نکل گیا، اب ملین مارچ ہی رہ گیا ہے۔ کے ساتھ ہی ہم قوم کا اعتماد حاصل کر سکیں گے۔ اگر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو، ہمارے عمل میں تذبذب ہو، تو پھر عام آدمی کا وہ اعتماد ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمارے رابطے اس وقت بھی جاری ہیں اور ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم اس تذبذب سے نکلیں، یکسوئی کی طرف جائیں اور بڑے واضح لائن ہم قوم کے سامنے رکھیں تاکہ عام آدمی حزب اختلاف کی تحریک پر بھرپور اعتماد کر سکے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے سیاسی مخالفین پر لفظی وار کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف پاکستان میں تاحیات نااہل، نواز شریف بیرون ملک ضمانت پر گئے، بیگم صفدر کے استاد پرویز رشید اور محمود خان اچکزئی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کہ جو پاکستان کے اندر تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل ہوئے ہیں، وہ اس وقت جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ مفرور اور مجرم حکومت کا کم اور عدالتوں کے زیادہ ہے۔ آج انڈیا، انڈین را، انڈین فوج، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین میڈیا اور انڈیا کا نریندر مودی اور انڈیا کا بی جے پی نیپال کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، بھوٹان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، پاکستان کے لیے ظلم جبر اور دہشت گردی کی علامت بنا ہوا ہے، جتنے ممالک برما کے لیے ظلم اور جبر کا استعارہ بنا ہوا ہے، اور چین سے جو ہے وہ روزانہ چھتر کھا رہا ہے روزانہ، اور اس کے بعد ان کا انڈین میڈیا سارا دن چین کے خلاف ٹا 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 انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ یہی اس انڈیا کا اور اس فاشسٹ ملک کا اور اس فاشسٹ معاشرے کا اور اس کی سوسائٹی کا اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کا پورا امتیاز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری نے توشہ کیس میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی کہتے ہیں آصف علی زرداری نے پہلے بھی عدالتوں کا سامنا کیا، اب بھی کریں گے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کراچی سے متعلق بیان نئی بات نہیں ہے، کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، جس میں سابق صدر کی توشہ خانہ کیس میں پیشی سے متعلق مشاورت ہوئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر رضا ربانی نے کہا آصف علی زرداری سادگی سے عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنا دفاع کریں گے۔ صدر زرداری نے یہ بات سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کہی کہ وہ نہیں چاہتے کہ نیب کی پیشی کے وقت پارٹی کے کارکن وہاں پہ جمع ہوں اور ان کے نیب کیسز کے لیے وہ وہاں پہ ڈیمونسٹریٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی نیب کیسز کو فیس کیا ہے اور میں اب بھی نیب کیسز کو بخوبی فیس کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ رہنما پیپلز پارٹی لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں آصف علی زرداری نے عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے سارے پاکستان میں اپنی پی ایل ایف کو کال دی ہے، جو لائرز ہیں کالا کوٹ، وہ محترم آصف علی زرداری صاحب کی تاریخ پر آئیں گے، 17 تاریخ کو 8 بجے آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم زرداری صاحب کے وکیل کی حیثیت سے، وکیل تو میں ہوں ہی اس کیس میں، وکلا کی حیثیت سے ہم ان کا مقدمے کا دفاع بھی کریں گے اور انشاءاللہ عدالت سے مستدعی بھی ہوں گے کہ ان کو آئندہ کے لیے استثناء دیا جائے۔ سینیٹر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم اور 1 یونٹ پر سمجھوتا نہیں کریں گے، کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا، کراچی سندھ کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی اس کا مقابلہ کرے گی، نہ 18ویں ترمیم پہ ہم سمجھوتا کریں گے، نہ 1 یونٹ کے اوپر ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سینیٹر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ حکومت ہر روز 18ویں ترمیم میں رد و بدل کی بات کرتی ہے، پی ٹی آئی کبھی گورنر راج، کبھی کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتی ہے۔ رضا ربانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب میں پارٹی آرگنائزیشن کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے پسندیدہ وزیر اعلیٰ پنجاب
سردار عثمان بزدار نے شراب لائسنس کے لیے نیب کے جاری کیے گئے سوال نامے کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ نیب نے ان کی کاروبار کی آمدن اور دیگر ذرائع کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔ نیب کے سوال نامے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان کی تنخواہ، آمدن کے ذرائع اور کاروباری آمدن کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ عثمان بزدار سے گیس، بجلی، ٹیلی فون، موبائل فون کے بلوں سمیت ملازمین کی تعداد، وراثت میں حاصل کی گئی جائیداد سمیت منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ ایسے اثاثے جو خریدے گئے، لیز پر لیے گئے یا بذریعہ نیلامی اور تحفے کی صورت میں وصول کیے، سب سے متعلق تمام تر تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بیرون ملک دوروں، ذاتی بینک اکاؤنٹ سمیت اہل خانہ یا ان کے نام کریڈٹ کارڈز، قرضوں، بچوں کے تعلیمی اخراجات سمیت دیگر تفصیلات طلب کی ہیں۔ نیب نے عثمان بزدار سے سوال کیا ہے کہ سیاست میں کب داخل ہوئے، کون کون سے الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ سوال نامے میں واضح کیا ہے کہ تفصیلات نیب آرڈیننس کے سیکشن 19 اور 27 کے تحت طلب کی گئی ہیں۔ غلط معلومات فراہم کرنے کی صورت میں نیب آرڈیننس کے شیڈول 4 کے تحت 5 برس کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کل سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں سعودی حکام سے کشمیر، افغانستان سمیت فوجی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی آرمی چیف کے ہمراہ ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق آرمی چیف اپنے دورے کے دوران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے بھی ملاقات کریں گے۔ آرمی چیف کے دورہ سعودیہ عرب کی تصدیق کرتے ہوئے DGISPR نے کہا تھا کہ یہ دورہ پہلے سے طے شدہ ہے، جس میں بنیادی طور پر فوجی امور پر بات چیت کی جائے گی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق آرمی چیف سعودی حکمرانوں سے افغانستان میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے اور مقبوضہ کشمیر، خاص طور پر بھارت کے غیر آئینی الحاق کو 1 سال گزر جانے کے بعد کی صورتحال اور بھارتی فوج کے ظلم و بربریت سے سعودی حکام کو آگاہ کریں گے۔ فلسطینیوں نے امارات اسرائیلی معاہدے کو مسترد کر دیا۔ فلسطین میں معاہدے کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے عمل کو سنگین غلطی قرار دے دیا۔ فلسطین میں امارات اسرائیلی معاہدے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحالی کو فلسطینی عوام کے ساتھ غداری قرار دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ فلسطین کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق صرف عوام کو ہے، کسی کو سودے بازی نہیں کرنے دیں گے، اسرائیل کے عزائم کو ناکام بنا دیں گے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ امارات نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر کے سنگین غلطی کی۔ خلیجی ریاست کو متنبہ کیا کہ اسرائیل کو خطے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے معاہدے کو امریکہ کی طرف سے سجایا جانے والا ناٹک قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقدام ابوظہبی اور تل ابیب کی طرف سے اسٹریٹجک حماقت ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ ناٹک رچا کر فلسطینیوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ امریکی انتظامیہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ خطے کے سیاسی حقائق سمجھنے سے قاصر ہے۔ ترک صدر نے معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا منافقانہ چہرہ دنیا اسلام کے سامنے آ گیا۔ ڈیل کے بعد ابوظہبی سے اپنا سفیر واپس بلانے پر غور کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عالمی اداروں نے روس کی جانب سے تیار کی جانے والی پہلی کورونا وائرس ویکسین کو ناقابل بھروسہ قرار دے دیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس کا استعمال تو جانوروں پر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ روس کی جانب سے حال ہی میں تیار ہونے والی کورونا ویکسین پر WHO کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین تو ابھی اس فہرست کا بھی حصہ نہیں ہے جو شارٹ لسٹ کی گئی، نہیں کیا گیا، اس لیے یہ ناقابل بھروسہ ہے۔ گلگت بلتستان میں سیاحت کا شعبہ کھولنے کے ساتھ ہی حسین میدان جوسائی میں سیاحوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ کورونا کو شکست کے بعد گلگت بلتستان کو سیاحت کے لیے کھول دیا گیا۔ حسین وادیوں کی دلکشی سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں نے گلگت بلتستان کا رخ کر لیا۔ دیومالائی سرزمین دیوسائی کی رونقیں بھی بحال ہو گئیں اور ملک بھر سے آئے سیاحوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ وزیراعظم کی مشیر ماحولیات ملک امین اسلم بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ 10 بلین ٹری منصوبہ لے کر دیوسائی پہنچے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، بلتستان حسن کی دولت سے مالا مال خطہ ہے، حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کرے گی۔
उनका कहना था कि हुकूमत बिलियन ट्री मंसूबे के तहत इलाके को सरसब्ज करने के लिए कोशा है। सियाती शोबे की बेहतरी के लिए अमली इकदाम करके यहाँ के बासियों की जिंदगी बदली जा सकती है। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।